اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 سے ہے۔ 147 آیت تک کل ترجمہ ہو گیا تھا اور تفسیر 144 تک بیان ہو گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرمایا، اگر آپ اہل کتاب اور یہودیوں کو ساری نشانیاں دکھا دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے احکام آئے ہیں، تب بھی وہ آپ قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ انہیں قبلے کی پیروی کریں گے۔ آپ تو اس لیے پیروی نہیں کریں گے کہ آپ کو حکم یہ کہ اپنے رخ عبادت کے بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ پھر فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہودی اور عیسائی ہیں وہ آپس میں دوسرے قبلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ جو یہودیوں کا قبلہ تھا وہ صخرہ بیت المقدس تھا، اور جو عیسائی تھے ان کا قبلہ بیت المقدس کی جنوبی یا مشرقی سائڈ تھی، مشرقی یا جنوب مغرب مشرقی سائڈ کی طرف رخ کرتے تھے وہ۔ پھر فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس علم آنے کے بعد بالفرض اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے لیے اصل جو اتباع پیروی کی چیز ہے وہ قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں۔ ہاں، جس شخص کی بات ان کے مطابق ہو تو وہ اس کی پوری پیروی کے لائق ہے۔ تو اس صورت میں پیروی اصل میں بظاہر تو کسی شخص کی ہوتی ہے، حقیقت میں اللہ کی کتاب اور دین کی پیروی ہوتی ہے۔ کسی آدمی کے سامنے اللہ کی کتاب کی واضح آیات آ جائیں، علم آ جائے، پھر بھی وہ لوگوں کی خواہشات کی اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور وہ خواہشات خلاف شرع ہوں، تو پھر ایسا آدمی ظالم ہے۔ ایسا آدمی تو آج کل یہ کوتاہی تو بالکل عام مسلمانوں میں تو عام ہے کہ وہ قرآن کریم اور حدیث کو دین کو دیکھتے ہی نہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں بھی لوگ کس کام سے خوش ہوتے ہیں، لوگ کس کام کو پسند کرتے ہیں، لوگ کس کام کو ناپسند کرتے ہیں۔ جس کام کو لوگ پسند کرتے ہیں وہ لوگ کام کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور جس کام کو لوگ ناپسند کریں اس کام کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ جی لوگ برا مانتے ہیں اس کا۔ تو بھی ہم لوگوں کو نہ دیکھیں، کس کو دیکھیں؟ دین کو دیکھیں۔ اسی طرح اپنی خواہش کی بھی لوگ بہت زیادہ پیروی کرتے ہیں کہ جی میرا دل نہیں مانتا، میں کیسے کام کروں، بس دل کہتا ہے کام کر لو، میں نے کر لیا۔ تو ہم نے دل کی نہیں ماننی، کس کی ماننی ہے؟ دین کی ماننی ہے۔ اپنی خلاف شرع خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ورنہ پھر اس آیت کے مطابق جو بھی ایسا کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت، صداقت اور یہودیوں کی یہ معرفت بیان فرمائی کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور رسول ہونا اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب انسان بیٹے کے بارے میں مغالطے کا شکار نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے یہ، کیوں بچپن سے آدمی بیٹے کو دیکھتا ہے، اس کے جسم کے سارے اعضاء دیکھتا ہے، تو اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے یا نہیں۔ انسان تو کیا جانوروں کو بھی بچوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ایک بکری ہو نا، اس کے پاس دوسری بکری کے بچے آ جائیں تو وہ دودھ نہیں پلاتی، ان کو ٹانگ مار کے ہٹا دیتی ہے۔ اپنا بچہ آ جائے تو اس دودھ پلاتی ہے، پہچان ہوتی ہے میرا بچہ ہے یہ۔ انسانوں کو بھی پہچان ہوتی ہے، یہودیوں کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری پہچان تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں۔ ان کو کیسے پہچان ہوئی؟ ان کو پہچان ہوئی تھی پہلی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، سب کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کے والد کا نام، والدہ کا نام اور آپ کا علاقہ اور آپ کے جسمانی اعضاء اور نقش و نگار کی تفصیلات ساری لکھی ہوئی تھیں، ساری لکھی ہوئی تھی کہ آپ کا نام محمد ہوگا، احمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوں گے، اور پھر آپ کھجوروں والے علاقے یعنی مدینہ کی ہجرت فرمائیں گے۔ ساری علامات انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، پہچانی ہوئی تھی، اور حضور کو پہچانتے تھے کہ واقعی ساری علامات انہیں موجود ہیں اور واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی تورات، انجیل وغیرہ، وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پہچانے وہ مانتے نہیں تھے۔ کیوں نہیں مانتے تھے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے
کہ نبوت تو بنی اسرائیل میں چل رہی تھی ہمارے خاندان میں، اس میں چلنی چاہیے تھی، تو یہ بنو اسماعیل میں نبوت کیوں آ گئی؟ ہم نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے تھے۔ اس لیے میں کیا کہتا ہوں کہ جو خاندانی تعصب ہے نا، یہ بت پرستی کے بعد بہت بڑا بت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں کہ اپنے خاندان کی غلط باتیں تسلیم نہ کریں، غلط عقائد اور تعلیمات کی پیروی نہ کریں، صحیح باتوں کو مانیں، ناحق اپنے خاندان کا ساتھ نہ دیں۔ پھر اللہ نے تعریف فرمائی وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ برائی ہو رہی ہے، ان میں سے ایک فریق جو ہے نا وہ حق کو جان پہ چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا بھی ہے۔ یہ کون سا طبقہ تھا؟ یہ یہود و نصارہ کے علماء کا طبقہ تھا، ان پر کتابوں کا علم تھا، حق چھپا لیتے تھے، بلے غلط بیان نہیں کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ ان پڑھ لوگ پوچھتے اہل کتاب کے علماء سے کہ آپ یہ بتائیں کہ محمد میں صفات پائی جاتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں پائی جاتی۔ کہہ رہی کیسے نہیں پائی جاتی؟ تو غلط بیان نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جسم کا حلیہ مبارک تھا نا، اس کی غلط الٹا بتاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ کیسی ہوتی ہیں، وہ کس رنگ کی ہوتی ہیں؟ نیلی ہوتی ہیں یا ہیں؟ ہاں، ایک تو آنکھیں کالی ہوتی ہے نا، تو حضور کی آنکھیں مبارک کالی کا اندر سے کالی تھی، ڈیلا کالا ہوتا ہے اندر سے۔ کہتے تھے نہیں وہ یہ آنکھیں نہیں ویسی نہیں ہیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو تھے نا وہ درمیانے تھے، نہ بہت گھنگھریلے تھے نہ بہت سیدھے تھے۔ تو کہتے ہیں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آخر نبی ہوگا اس کے بال گھنگھریلے ہوں گے۔ تو محمد بال گھنگھریلے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، کیسے نبی ہیں، ان میں علامتیں نہیں پائی جاتی، حالانکہ کتاب میں ایسا نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو لوگ غلط بیان نہیں کرتے تھے۔ تو یہ طبقہ ہم میں ایک طبقہ شروع سے چلا رہا ہے ایسا، جو لوگ لکھنے پڑھنے مصروف ہے نا، سارے لوگ نیک بھی نہیں ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلط بیان نہیں کرتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، کم معلومات کی وجہ سے، یا جان بوجھ کے غلط بیان نہیں کرتے ہیں۔ وہ اخلاق درست نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ جن علماء کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، سچائی، دیانتداری، خوف خدا، فکر آخرت دل میں، ویسا نہیں کرتے۔ باقی جن علماء کے اندر اور یہ اچھے اخلاق نہیں ہے نا، خوف خدا نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، سچائی دیانتداری ان کے اندر نہیں ہے، علم پہاڑوں جیسا ہے، وہ بھی غلط بیان نہیں کرتے ہیں۔ علم پہاڑوں جیسا ہے، لیکن چونکہ خوف خدا دل میں نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، اپنی زندگی کے بارے میں محتاط نہیں ہے، بے احتیاطی ہیں، مال کے بارے میں بے احتیاطی، بولنے میں بے احتیاطی، ہر چیز میں بے احتیاط ہیں، وہ لوگ صحیح بیان نہیں کرتے، غلط بیانیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک معیار ہے، ذہن نشین کر لیں اسے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا کہ جو علماء ہیں دو طرح کے ہیں، وہ انہوں نے فرمایا کہ ہر عالم قابل احترام ہے، قابل اتباع وہ ہے جو متبع سنت ہے۔ قابل اتباع کون ہے؟ متبع سنت سے مراد یہ نہیں کہ داڑھی پگڑی ٹوپی رکھتا ہو، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معاملات میں، اخلاق میں، کردار میں، ہر چیز میں سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہو، وہ قابل اتباع ہے۔ پھر حضرت نے مثال دی کہ پریس سے قرآن کریم چھپ کے آتا ہے نا، دو طرح قرآن چھپ کے آتے ہیں۔ ایک قرآن تو وہ ہوتا ہے جس کے اوراق، کتابت، ہر چیز میں ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے، غلطی اس میں نہیں ہوتی، تو ایسا قرآن قابل احترام بھی ہے اور دیکھ کے پڑھنے قابل بھی ہے۔ دوسرا قرآن وہ ہوتا ہے اس میں غلطیاں رہ جاتی ہیں پرنٹنگ کی، کچھ الفاظ، کچھ صفحات خالی رہ گئے، یہ اسی طرح صفحات آگے پیچھے لگ جاتے ہیں، بعض ہوتا ہے نا ایسے۔ تو انہوں نے فرمایا بھی وہ قرآن قابل احترام تو ہے، اس میں اچھی قرآن کی اس میں آیات ہیں، کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں، وہ قابل اتباع نہیں ہوتا کہ آدمی اس کو دیکھ کے تلاوت کرے گا غلطی ہوگی اسے۔ تو اسی طرح جو عالم قابل متبع سنت ہے وہ قابل اتباع ہے، جو متبع سنت جو قابل اتباع نہیں ہے۔ پھر فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہ قرآن کریم اور دین اسلام برحق ہے، آپ شک میں مبتلا نہ ہوں۔ اچھا، پیچھے اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے ایک فریق چھپاتا ہے حق کو، کچھ لوگ چھپاتے نہیں تھے، جیسے یہودی میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، اور عیسائیوں میں جو تھے نا تمیم داری، صہیب رومی، یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اللہ نے سے نہیں فرمایا سارے برے ہیں، آگے دیکھیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا اس کی طرف رخ کرنے والا ہے، فاستبقوا الخیرات، تم آگے بڑھو نیکیوں میں، اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہو گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور ہر امت کے لیے ایک سمت مقرر ہے، وہ اس کی طرف رخ کرنے والی ہے۔ تم نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جہاں بھی تم ہوں گے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے خرجت آپ نکلیں، فولی تو پھیر لیجیے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر کا معنی طرف، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ بے شک الْحَقُّ حق ہے، مِنْ رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ غافل بے خبر نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ ان کاموں جو تم کر رہے ہو۔ جہاں سے بھی آپ نکلیں تو پھیر لیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے بھی خرجت آپ نکلیں، فولی پھیر لیجیے وجہ کا اپنا چہرہ، ادھر مسجد الحرام، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم تم جہاں بھی ہو، فولو پھیر لیا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس طرف، لئلا یکون تاکہ نہ رہے للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر حجت کوئی دلیل، الا الذین مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم منہم ان میں سے، فلا تخشوہم تم ان سے نہ ڈرو، واخشونی تم مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی تاکہ میں مکمل کر دوں اپنی نعمت تم پر، ولعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو پھیر لیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور تم جہاں بھی ہو تم پھیر لیا کرو اپنے چہرے اس کی طرف، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کر دوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کما جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا ایک رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم وہ تلاوت کرتے ہیں تمہارے سامنے، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب تمہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، ویعلمکم اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں، ما لم تکونوا تعلمون جن چیزوں کو تم جانتے نہیں تھے۔ جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بھیجے، تم میں سے وہ تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو، تم میری ناشکری نہ کرو۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرما دیا کہ دیکھیں قبلے کی بحث کو چھوڑ دیں، مسلمان قبلے کی بحث نہ کریں، چھوڑ دیں۔ ہر امت نے اپنا ایک جہت مقرر کی ہوئی ہے، اور وہ نماز پڑھتے ہوئے اس طرح رخ کرتی ہے، جس میں بتایا نا کہ یہودی بیت المقدس کو نماز پڑھتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ بیت المقدس کے مشرقی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسلمانوں کی قبلہ بیت اللہ ہے۔ اب بس تم نیک کام آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے معلوم بندہ فضول بات سے نہ کرے، نیک کام ذرا کرنے کی کوشش کرے۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں کم کرتے ہیں اور کام ذرا کرتے ہیں، اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں بہت ذرا کرتے ہیں اور کام کم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا قیامت کے دن، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ یہ بات اللہ نے تین دفعہ فرمائی ہے کہ مسجد حرام کی تو رخ کرو، تو 3 دفعہ کیوں فرمائی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فسرین نے فرمایا کہ وجہ تو اس کی تاکید ہے کہ مسلمان تمہارا قبلہ بیت اللہ ہی ہے، اور وہی آخر تک قبلہ رہے گا، اسے تم یاد رکھو۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ بعض مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم فرض نماز پڑھو، سنت نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو، کوئی بھی نماز پڑھو تو رخ بیت اللہ کی طرف ہی کرنا ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ شاید اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہو پھر رخ اس طرف ہی کرنا ہے، تم بیت اللہ تمہاری نظروں سے دور ہو پھر رخ اس طرف ہی کرنا ہے، تم کسی اور علاقے اور ملک میں ہو تو پھر فرمایا کہ شطر المسجد حرام، جو مسجد حرام کی سمت ہے اس طرف رخ کرنا ہے۔ بعینی ہی بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے، ممکن ہے لیکن جو بیت اللہ کی سمت ہے نا، جیسے ہمارے علاقے میں بیت اللہ اور مسجد حرام مغرب کی جانب ہے، بعض ملکوں مشرق کی جانب ہے، بعض ملکوں میں شمال کی جانب ہے، بعض میں جنوب کی جانب ہے،
تو اس کی جو سمت ہے اس کو رخ کرنا ہے، اس کی پوری کوشش کرنی ہے. یہ بات ہمارے علم میں نہیں آئی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ تاکہ لوگوں تمہارے خلاف حجت نہ رہے، لوگ یہ نہ کہ اس لیے قبلہ تبدیل ہوا ہے. مشرکین کو پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہے، جب تم نے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا تو اب ان کے لیے قابل اطمینان بات ہے کہ نبی سچے ہیں، واقعی ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. تم نے بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھ لی ہے، وہ قبلہ تھا بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کا، اب تم نے ان کے بھی خلاف حجت تمام کر دی ہے کہ اور کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزماں ذوال قبلہ تین ہوں گے، وہ حجت ہی پوری ہو گئی ہے. ہاں جو ظالم لوگ ان میں سے ہیں وہ نہیں مانیں گے، وہ اب بھی باتیں کرتے رہیں گے. تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، میں تم پہ اپنے نام مکمل کروں گا. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے تم میں رسول بھیجے ہیں، پہلے گزر چکی آیت یہ. ان رسول 4 کام ہیں، بڑے اہم کام 4 ہیں. نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت کرنا، لوگوں کو تلاوت طریقہ سکھانا. میں نے تم بتایا تھا کہ اس اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے، صحابہ نے کیا. پھر اس کے بعد امت کے جو حفاظ قرآن ہیں وہ لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں. دوسرا کام کیا تھا آپ کا کہ آپ لوگوں کے دلوں کی صفائی کریں، دل سے کفر اور شرک بد اخلاقیاں نکالیں. یہ بھی اہم کام ہے اور یہ علم کی تربیت ہے. بندہ علم حاصل کرتا ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، دل صاف نہیں ہے، اس کا علم فائدہ نہیں دیتا اس کو. اور تیسری بات فرمایا کہ آپ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں. کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اس کی تشریح کریں، تفسیر بیان کریں، مطلب سمجھائیں اس کے الفاظ کا. چوتھا کام کیا تھا؟ حکمت تعلیم دیں. حکمت سے مراد نبی پاک کی سنتیں ہیں وہ سکھائیں، اور جو باتیں لوگ جانتے ہیں وہ سکھائیں. آخری آیت میں فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حدیث میں جب بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے دل میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب بندہ مجھے مجلس میں لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے میں اسے ویسے مجلس میں یاد کرتا ہوں اسے. اور میں تمہیں شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. جتنا انسان شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی. زبان سے کہ الحمدللہ صبح الحمدللہ کہنا، اور عمل سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں گناہوں میں استعمال نہ کرے بلکہ صحیح کاموں میں استعمال کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر صبر سے، والصلاة اور نماز کے ذریعے، ان اللہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن اس شخص کو، یقتل جو قتل کر دیا جائے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات مردے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن اور لیکن، لا تشعرون تم سمجھتے نہیں، تمہیں شعور نہیں، تمہیں احساس نہیں ہوتا. اور تم نہ کہو اس کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے کہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کچھ، مِّنَ الْخَوْفِ ڈر سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ اور کمی سے، مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو. اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ ڈر کے ذریعے، اور بھوک اور مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. الذین صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں، اذا جب اصابتهم ان کو پہنچتی ہے، مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ کہتے ہیں، انا للہ بے شک ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ اور بے شک ہم اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، واپس جانے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علیہم جن پر صلوات مہربانیاں یا عنایتیں ہوتی ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہوتی ہے. اولئک یہی لوگ هم المہتدون ہدایت یافتہ ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ان بے شک الصفا
صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمرہ یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں ہے اس پر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کو طواف کرے۔ فمن تطوع خیرا، اور جو ذرا کرے گا نیکی، فإن اللہ، بے شک اللہ، شاکر، قدردان ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کو طواف کرے، اور جو شخص زیادہ نیکی کرے گا بے شک اللہ قدردان، جاننے والا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ ان بے شک الذين، جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیے، من البینات، دلیلیں، والہدیٰ، اور ہدایت، من بعد، اس کے بعد کہ ما بیناہ، ہم نے اس کو بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ لعنت فرماتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ یقیناً جو لوگ ان دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت فرماتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا من واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ الا، مگر، الذین، جن لوگوں نے تابوا، توبہ کر لی، واصلحوا، اپنی حالت درست کر لی، وبینوا، اور بیان کر دیا، فاولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں متوجہ ہوں گا ان پر، وانا التواب الرحیم، میں بہت زیادہ توجہ کرنے والا، سب پر مہربان ہوں۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی اور بیان کر دیا کہ ان لوگوں پر میں متوجہ ہوں گا اور میں بہت ذرا توجہ کرنے والا، سب پر مہربان ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ان، بے شک، الذين، جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وهم کفار، وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں، اور کفر کی حالت نہیں مر گئے، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف، نہیں کم کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب و عذاب، ولا هم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں۔ ہر دور میں مشکلات، تکالیف، پریشانیاں زندگی میں انسان پر آتی ہیں، لیکن جس دور میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ بات بیان فرمائی، اس وقت پریشانی ذرا پیش آ رہی تھی، ہر طرف جہاد ہو رہا تھا، تو اس میں لوگ زخمی بھی ہوتے تھے اور شہید بھی ہو جاتے تھے، تو جن کے ورثاء شہید ہوتے تھے تو وہ بہت پریشان ہوتے تھے۔ اسی طرح غربت اور افلاس کا زمانہ تھا، زندگی کی ضروریات پوری نہیں تھیں، تو اللہ نے فرمایا کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے، صبر کرو۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب معنی 3 چیزیں ہیں، اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، دین کے فرائض اور واجبات پر اپنے نفس کو قائم رکھنا، یا قائم نہ ہو تو اس کو ادھر لے کر آنا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، روکنا، تو خود کو وہاں فرائض پہ ٹھہرانا، روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور نمبر 2، گناہوں کے تقاضے دل میں پیدا ہوں کہ میں غلط بات بول دوں، غلط کام کروں، غلط چیز دیکھوں، غلط بات سن لوں میں، اس سے خود کو روکنا گناہ سے، یہ بھی صبر ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، جیسے جانی مالی کمی ہو جائے، تو پھر آدمی اس وقت زبان سے شکوہ شکایت کے الفاظ نہ کہے، یہ صبر ہے۔ یہ تینوں درجے فرض ہیں۔ البتہ اگر پریشانی میں رونا آ جائے تو وہ شرعی لحاظ سے جائزہ منع نہیں ہے، لیکن زبان سے شکوہ شکایت کے الفاظ نہ کہے آدمی۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کو خود کہتا ہے میرا آپریشن کریں، اسے فیس دیتا ہے، تو ڈاکٹر اگر جب علاج کرتا ہے، ڈاکٹر سے انسان شکوہ نہیں کرتا کہ میری ٹانگ کاٹ دی، آپ نے میرا جسم چیر دیا، ایسا نہیں کہتا۔ ہاں، بعض دفعہ رونا آ جاتا ہے انسان کو تکلیف کی وجہ سے، وہ رونا شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ تو بہرحال دونوں چیزیں صبر ہیں یہ، اور انسان کو پریشانی میں، مشکل میں صبر بھی کرنا چاہیے اور نماز ہی پڑھنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اذا حضب امر فزع الی الصلاۃ، او کما قال علیہ السلام، جب بھی حضور کی پریشانی پیش آتی تھی تو اپنے نماز سے متوجہ ہوتے تھے۔ پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ رہتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پہ انسان کو اپنی مزاج کے خلاف باتیں سننی پڑتی ہیں، مزاج کے خلاف کام اسے نظر آتے ہیں،
کام ہوتے ہیں، تو صبر کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو جب بھی پریشانی پیش آدمی یا سوچ لے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس آیت کا مطلب پھر یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی صبر کر کے بیٹھ جائے اور جو پریشانی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے، یا نماز پڑھے کوئی دنیا تدبیر اختیار نہ کرے۔ بہت سے نواقع مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی ہے بس صرف نماز پڑھیں، صبر کریں۔ نماز بھی پڑھنی ہے، صبر بھی کرنا ہے، ساتھ غلطی کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے۔ مثلاً ایک آدمی بیمار ہو گیا، وہ نماز پڑھتے رہے، خاموش بیٹھا رہے، دوائی نہ لے، وہ دوائی لے۔ ایک آدمی کی بیوی اولاد نافرمان ہے، بھائی غلط راستے چل رہا ہے، اب کہ نماز پڑھتے رہے، وہ شکر بیٹھا رہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں صبر کرو بس کچھ نہ کہو۔ نہیں بھائی، گالی تو نہیں دینی، شکوہ شکایت تو نہیں کرنا، ہم نے غلط بات بھی نہیں کہنی ہے، لیکن اس کی اصلاح تدبیر کرنی ہے، اس کو اچھے ماحول میں لانے کی کوشش کرنی ہے، اچھی باتیں سنانے کی کوشش کرنی ہے تاکہ وہ درست ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو، ہوتے تو مردہ ہی ہیں وہ شہید بھی، ان مردوں کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ اگر شادی شدہ ہو شہید تو اس کی بیوی کا نکاح اسے ٹوٹ جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، پھر آگے نکاح کرنا اس کے لیے عدت کے بعد جائز ہو جاتا ہے، اس کا مال تقسیم ہو جاتا ہے وراثت میں۔ لیکن چونکہ انہوں اللہ کے راستے میں ان جان انہوں نے دی ہوتی ہے، اس لیے انہیں عام مردوں کی طرح مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ تو جتنے بھی انسان ہیں وہ مرنے کے بعد زندہ ایک طرح سے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں برزخی زندگی، پردے والی زندگی۔ سب سے مضبوط زندگی حاصل ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کو، اس سے کم پھر نیک لوگوں اور شہداء کو، صحابہ کرام کو، اس سے کم پھر عام نیک لوگوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ ابھی زندگی جو ہے نا مختلف طاقت کی حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مثال علماء نے یہ دی ہے کہ جیسے ہمارے جسم میں اللہ نے احساس رکھا ہے، لیکن بعض حصوں میں احساس اور روح کے اثرات زیادہ ہیں، بعض میں کم ہیں۔ مثلاً آپ کی جو آنکھ ہے یا انگلی کے پورے ہیں جو، ان میں احساس زیادہ ہے، ذرا سوئی چپ جائے فوراً آپ کو احساس ہوتا ہے بھی کیا ہو گیا۔ آنکھ میں ذرہ چلا جائے احساس فوراً ہوتا ہے، آدمی آنکھ میں ملتا ہے بھی کوئی چیز چلی گئی اندر، حالانکہ معمولی ذرہ ہوتا ہے وہ۔ اب یہ اتنا زیادہ احساس پاؤں کیڑی میں نہیں ہے، پاؤں کیڑی میں اتنا احساس، بات کچھ چپ جاتی ہے، جب بہت چبھتی ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے، ورنہ احساس نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح زندگی جو ہے نا برزخ کی، وہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن ہوتے سارے زندہ ہیں۔ ہمیں پھر نظر کیوں نہیں آتے جی؟ ہمیں شعور نہیں ہے، وہ دوسرا جہان ہے، اس کے احکام اس کے حالات علیحدہ ہیں، جب وہاں جائیں پھر اس کا ہمیں اس کا پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں دنیا اس زندگی میں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، دشمن کا ڈر خوف ہوگا، کبھی بھوک کے ذریعے کہ بھوک ہوگی، کھانے کا سامان نہیں ہوگا، کبھی مالوں جانوں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، مال تھا چوری ہو گیا، یہ ہے ہی نہیں، کم آمدن کم ہے، ضروریات خرچات زیادہ ہیں۔ جانوں میں کمی کا مطلب ہے کہ اپنے عزیز و اقارب، والدین، ماں باپ، رشتہ دار، بیوی بچے فوت ہو جائیں گے۔ یہ ثمرات، پھلوں میں کمی ہو جائے گی، پھل باغ والے کے پھل ضائع ہو جائیں گے، ٹوٹے گر جائیں گے، یہ پھل اتنے مہنگے ہوں گے کہ کم ہو گئے ہیں، مہنگے ہوں گے پھر انسان خرید نہیں سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، تو لیکن جو صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے کہ زندگی میں تکالیف پریشانیاں آئیں گی، تو بندہ پہلے سے تیار رہے۔ پہلے بتا اس لیے اگر آدمی کو بتا دیا جائے نا، آدمی پہلے تیار رہتا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے برسا ڈاکٹر بتا دیں کہ جی یہ بچنے کی امید نہیں ہے، آج کل کا مہمان ہے یہ، تو پھر وہ فوت ہو جائے نا، برسا کو ذرا تکلیف نہیں ہوتی، پہلے تیار ہوتے ہیں بھی مر جائے گا آج کل میں، پہلے ذہن تیار ہوتے ہیں۔ دوسرا مریض وہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا نہیں ٹھیک ہو جائے گا، تو کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، اچانک وہ فوت ہو گیا، تو پھر لوگ اس کے برسا کو بڑی تکلیف ہوگی، اس کو امید ہی نہیں تھی مرنے کی۔ اللہ پہلے بتا دیا کہ دنیا میں تکالیف پریشانیاں آئیں گی، تو انسان تیار رہے تکالیف کے لیے، پریشانیوں کے لیے، اور پھر صبر کرے۔ بشارت کن کے لیے صبر کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جب مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی مرضی ہم جیسے مرضی رکھے، اور اللہ تک لوٹنے والے ہیں ہم۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں دل و زبان سے، ان پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مہربانیاں ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جو شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ یا معاذ اللہ کہ اللہ نے مجھے تکلیف کیوں بھیج دی، پریشانی کیوں بھیج دی، اللہ یہ کہا ہمارے ٹھیک کیوں نہیں کر رہا معاذ اللہ، تو وہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو صبر کرنا چاہیے انسان کو، اصلاح کی کوشش بھی کرے اور صبر بھی کرے۔ اور جو تکالیف پریشانیاں پیش آتی ہیں نا، یہ سب کو پیش آتی ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی، نیک لوگوں کو بھی، برے لوگوں کو بھی۔ البتہ اگر آدمی دین کے فرائض واجبات کو ادا کر رہا ہو، پھر تکالیف پریشانیاں درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، گناہوں کی معافی کے لیے آتی ہیں۔ اور اگر آدمی دین کے فرائض واجبات سے بھی غافل ہو، پھر تکالیف پریشانیاں پیش آ رہی ہوں تو وہ اللہ کا عذاب بن کے آتی ہیں۔ یہ فرق کرنے کی وجہ ہے، یہ طریقہ یہ ہے۔ بہرحال انسان استغفار کرتا رہے۔ نیک لوگوں میں جو پریشانی پیش آتی ہیں اس کی بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ حکمت کیا ہوتی ہے؟ انسان تکالیف سے پریشانی گزر کے نا، انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتا ہے،
صبر کا مادہ دل میں پیدا ہوتا ہے. جو حالات سے گزرے ہی نہیں تو اس میں صبر پیدا نہیں ہوتا. اچھا اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ ویسے صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. یہ 2 پہاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے صفا مروہ. تو فرمایا جو ان کا جو بیت اللہ کا جو حج کرے, جو بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو اس کو حرج نہیں کہ وہ طواف کر لیں دونوں کا. تو آج کل بھی دوران طواف کے بعد نا سعی کی جاتی ہے, صفا سے مروہ صفا دوڑ لگائی جاتی ہے. تو یہ دوڑنا جو ہے صحیح کہا جاتا ہے. فقہ حنفی میں یہ واجب ہے اور فقہ مالکی اور شافعی میں فرض ہے, فقہ حنبلی میں مستحب ہے. تو ہمارے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فقہ حنفی میں واجب کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم پہ فرض ہے یا واجب ہے. جب فرمایا کوئی حرج نہیں ہے تو معلوم ہو کہ جائز کام ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس لیے فرمائی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان دونوں پہاڑوں پہ بت رکھے ہوئے تھے. تو اسلام اور لوگ صحیح کرتے تھے. جب اسلام کا زمانہ آیا پھر صحابہ کرام دل میں شک پیدا ہو کہ اب صحیح کرنا جائز ہے یا نہیں ہے, یہاں بت رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ بت وہاں سے ہٹا لیے گئے ہیں اور یہ اس وجہ سے صحیح کا حکم نہیں ہے بلکہ مستقل اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے. زمانہ جاہلیت کی رسم کی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہو رہی ہے, اب اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب تم صحیح کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی حدیث میں آتا ہے کہ صحیح کرنا واجب ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 159 میں فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں اللہ کے دلائل کو, ہدایت کو, کہ اللہ نے بیان بھی کر دی وہ چیزیں, تو ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے انبیاء علیہ السلام کی, فرشتوں کی, لوگوں کی لعنت ہے. یہ کون لوگ اصل میں تھے؟ تو یہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات پہ تمام بیان ہوئی تھی وہ بیان نہیں کرتے, چھپاتے تھے, ان پہ لعنت کی ہے. اس آیت سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جہاں دین کی جس بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہو اور اس کو بیان نہ کرنے سے بڑا فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں دین کی بات وہاں بیان کرنی چاہیے. البتہ دین کی بات جو بات حق ہو لیکن اس کو بیان کرنے کی وہاں ضرورت نہ ہو یا بیان کرنے سے مسائل پیدا ہوتے ہوں, لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہوں, ضرورت نہ ہو اس کی, تو پھر وہاں وہ حق بات ہی بیان نہیں کرنی چاہیے. مثلاً ایک آدمی بے نمازی ہے, آپ اسے کہتے ہیں یہ بے نمازی ہے, اس کا بات سچی ہے, کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ فتنہ پیدا ہوگا نا, بات نہیں کرنی چاہیے. دین کی بہت سی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں, بعض علماء کے جواب نہیں دیتے, ذکر نہیں کرتے ممبر پہ, ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلاً اختلافی مسائل ہیں وہ عام مجمع میں بیان نہیں کرنے چاہیے, علماء اس سے منع کرتے ہیں, اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. عام مجمع میں ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے, ہر مسلک کا آدمی ہوتا ہے, تو ان کو بیان نہ کرنا, چھپا دینا اس وعید میں داخل نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقلوں کے مطابق, ایسی بات کرو جو سمجھ بھی آئے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسی بات نہ کہو دین کی جو لوگ سمجھ نہ آئے لوگ اس کو جھٹلا دیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہاں جن لوگوں نے اپنی اصلاح کر لی, توبہ کر لی اور انہوں نے جتنی سچی باتیں بیان کر دی ہیں تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے, ان پہ لعنت نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ہاں جو لوگ کافر رہیں, کافر مر جائیں, ان پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں پہ لعنت, تمام لوگوں کی لعنت ہوگی. جو جس آدمی کو کفر مرنا یقینی ہو اس پہ تو نام لے کے لعنت کرنا جائز ہے. جسے کفر مرنا یقینی نہ ہو, بے شک کافر ہی ہو وہ, ایک پتہ نہیں آخری ٹائم اس نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا, تو اس کا نام لے کے لعنت کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے. اب مسلمان ایک لعنت بہت زیادہ کرتے ہیں, فلاں پہ لعنت, فلاں پہ لعنت, فلاں پہ لعنت, تو نام لے کے اسے لعنت کرنا کافر کے سوا کسی پہ جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.